السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں بڑا حساس نوعیت کا ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے۔ میں کہوں کہ بہت سارے لوگ ایک لمبے عرصے تک ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے، پر پے در پہ ہونے والے واقعات، خاص طور پہ اس سال میں مارچ 2024 میں پینٹاگون کی ایک بڑی پریس بریفنگ آئی ایک پروجیکٹ کے بارے میں، اور اس کے بعد ابھی 2 دن پہلے 13 نومبر کو ایک کانگریس کی ہیئرنگ ہوئی ہے یو ایف اوز پہ، ایلینز پہ، جنہیں اب یو اے پیز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں اس کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن شروعات کریں گے ہم ایک ایسی ڈاکومنٹری سے جو حالیہ دنوں میں نیٹ فلکس پہ ریلیز ہوئی ہے۔ ڈاکومنٹری کا نام ہے انویسٹیگیٹنگ ایلینز۔ جی ہاں، بالکل درست سنا آپ نے، انویسٹیگیٹنگ ایلینز۔ ویسے تو بہت عرصے سے اس فینومنا کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، یو ایف اوز، یو اے پیز، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، خلائی مخلوق کہیں، جن کہیں، یا کسی یا فیوچر ہومن کہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن آج جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، اور آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ بہت ساری چیزوں میں بات کرنی ہے، کچھ کنکلوژنز بھی نکالے ہیں، وہ بھی دیکھنے ہیں۔ چلائیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ڈاکومنٹری سے ہم اسٹارٹ کریں جو ابھی حالیہ دنوں میں نیٹ فلکس پہ ریلیز ہوئی ہے، تو اس کے جو مین کردار ہیں جنہوں نے سب شوٹ کیا ہے، ان کا نام ہے جارج نیپ۔ جارج نیپ گزشتہ 30-40 سال سے ایلینز پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یو ایف اوز نظر آتی ہیں، اور جتنی بھی آج تک دنیا میں نظر آئی ہیں ان میں سے کوئی 70-80% لوگوں کو یو ایس اے میں نظر آئی ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ 700 new cases were just found in the Pentagon's UFO report. This week, Congress is diving deeper into the enigma of UFOs. 2023 until June of this year, the federal government received 757 new incident reports. اچھا، تو اس ڈاکومنٹری کی شروعات ہوتی ہے اوریگون سے۔ اوریگون امریکہ کی ایک جگہ ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ جانور مر رہے ہیں۔ اب جانوروں کا مرنا تو کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، بیماری سے مرتے ہیں، شکار کر لیے جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں، ویسے لوگ کھانے پینے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ پر اوریگون میں جو جانور مر رہے ہیں، خاص طور پہ بھینسیں وغیرہ جو مر رہی ہیں، ان میں دلچسپ بات یہ ہے کہ صبح جب کسان اٹھتے ہیں، زمیندار اٹھتے ہیں، تو کوئی ان کا بھینسا مرا ہوا پڑا ہوتا ہے۔ مرا ہوا بھی اس طرح سے پڑا ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں خون کی ایک بوند نہیں ہوتی، اور نہ آس پاس کہیں خون ٹپکا ہوتا ہے، اندر سے خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ اور کبھی کسی جانور کی لاش ملتی ہے جہاں پہ صرف اس کی ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں اور کھال پڑی ہوتی ہے، نہ ہی انتڑیاں ہیں، نہ گوشت ہے، نہ خون ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو سب سے دلچسپ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کچھ جانوروں کی لاشیں ملی ہیں کہ جن کے ہونٹ کٹے ہوئے، جن کے جینیٹلز کٹے ہوئے، اور یہ کچھ چھرے سے نہیں کٹے ہوئے، یہ کسی جانور نے نہیں کھایا، یہ اس طرح سے کٹے ہوئے ہیں کہ جیسے کسی نے لیزر سے کاٹے، اتنی صفائی سے، اتنی باریکی سے، یہاں تک کہ جو کٹے ہوئے حصے ہیں ان کے آس پاس بال بھی جلے ہوئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی لیزر جیسی کوئی ٹیکنیک یوز کی گئی ہے جس سے جلاتے ہوئے کاٹا گیا۔ اور اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن جانوروں کی لاشیں ملی ہیں انہیں کوئی مردار خور جانور کھا بھی نہیں رہا۔ جو ہڈیاں 3 سال پہلے جیسی پڑی ہوئی تھیں وہ اب بھی ویسی پڑی ہوئی ہیں، انہیں کسی نے منہ نہیں لگایا۔ تو ایسی کیا ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے، یا ایسی کون سی چیز ان جانوروں پہ استعمال کی جا رہی ہے کہ جس سے جانور چوکنا ہو جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں جانوروں کے مخصوص حصے چاہیے؟ اسی پہ شروعات ہوئی اس ڈاکومنٹری کی۔ عرصہ دراز سے جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، لیکن کوئی کھل کے کوئی حکومت اس کو آن نہیں کرتی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر میں اپنی ذاتی طور پہ اس پہ شروعات کی بات کروں نا کہ کیوں اس پہ بات نہیں کی جا رہی ہے، شروعات کیسے ہوئی، تو 1930 کا وہ سال تھا جب سائنسدانوں نے ریسرچ کرنا شروع کی فیژن پہ، ایٹم کو توڑنے پہ، اور کہا جاتا ہے کہ 1930 سے ہی وہ سال تھا جب دنیا میں یو ایف اوز کا ظہور ہونا شروع ہوا، لوگوں کو نظر آنے شروع ہوئے۔ اس میں تیزی کب آئی؟ اس میں تیزی آئی 1945 کے بعد، جب امریکہ جنگ عظیم دوم جیت گیا اور ناگاساکی، ہیروشیما تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں سے آغاز ہوا۔ اس ایٹم بام نے ایک ایسے فینومنا کا آغاز کر دیا، یہ ایسی کوئی چیز ٹریگر کر دی کہ یو ایف اوز دنیا میں آنے پہ مجبور ہو گئے، یا شاید وہ پہلے سے دنیا میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی سائٹنگز ہوئی ہیں آج تک یو ایف اوز کی، ان میں سے تقریباً تمام علاقے وہ ہیں جہاں پہ یا تو نیوکلیئر میزائل موجود ہیں یا پہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ ہوئی تھی۔ America, where on Yucca Flats, Nevada, US Marines take cover while on atom bomb. اس فینومنا کو کور کرنے کے لیے یا اس کی تحقیق کرنے کے لیے سی آئی اے نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جسے پروجیکٹ بلو بک کہا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ بلو بک کے مطابق 1947 سے لے کر 1969 تک کوئی لگ بھگ 12,000 سیٹنگز ہوئی تھیں یو ایف اوز کی، اور مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ 12,000 میں سے کوئی 700 ایسی ہیں جن کو واقعی ہی یو ایف او کہا جاتا ہے،
اس کے بعد مزید تحقیقات کی یونیورسٹی آف غربن کولوراڈو تھی، مجھے ٹھیک سے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ایڈیٹر صاحب نام لکھ دیجیے گا مجھے یاد آیا تو، کیونکہ یہ ویڈیو میں بالکل رف کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس پہ کچھ زیادہ ٹیک نہیں لینا چاہ رہا کہ تاکہ ہماری نا آمنے سامنے بات ہو سکے، اس کو ہم ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. بہرحال اس یونیورسٹی نے جو تحقیق کی، اس سائنسدانوں نے جو تحقیق کی، اس کے مطابق بھائی ایسی کوئی شے وجود نہیں رکھتی اینڈ آل دیٹ بلا بلا بلا، جو بھی عوام کو ٹالنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، لوگ بھول گئے، لیکن لوگ وہ چیز کیسے بھول سکتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہو. اب جو نظر نہیں آتا اسے تو جھٹلایا جا سکتا ہے، اس کی ایگزسٹنس کو ماننے سے انکار کیا جا سکتا ہے، پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے، اسے کب تک چھپایا جا سکتا ہے، کیسے چھپایا جا سکتا ہے. سی اے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی جو حالیہ ایک کانگریس ہیئرنگ ہوئی اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ سی اے نے اس لیے بھی ذکر نہیں کیا یو ایف او کا یا اس کو ماننے سے انکار کرتے رہے کیونکہ انہیں خود پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے. اور وہ دور یاد رکھیے کہ وہ کولڈ وار کا دور تھا. یو ایس اے اور یو ایس ایس آر یعنی سوویت یونین ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اور یو ایس اے کی عوام کو یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ سوویت یونین بڑا ظالم ہے، آپ کو تباہ کرنے کے لیے بس کسی بھی ٹائم آیا کہ آیا. اور اگر ایسی صورت میں سی اے یہ تسلیم کر لیتی بھائی یہ جو نظر آ رہے ہیں، جہاز نظر آ رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی فنومنا نظر آ رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو عوام تو یہ سمجھتی نا کہ شاید سوویت نے اتنی ترقی کر لی ہے یا انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے کہ سی اے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے اس سے. لہٰذا سی اے نے سب سے بہتر کام یہ کیا، اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ سمجھا کہ اس کے وجود کا ہی انکار کر دو، ایک کمیٹی بناؤ، تحقیقات بناؤ اور انکار کر دو کہ بھائی اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لوگوں کو ماس ہسٹیریا ہو گیا ہے یا لوگ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو جتنے بہانے کیے جا سکتے تھے انہوں نے اتنے بہانے کیے. لیکن پھر برازیل کا علاقہ کولارس، وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا 1977 میں کہ جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور مزے کی بات یہ کہ میڈیا میں اس کو بھی دبا دیا گیا. 1977 برازیل کولارس میں وہ پہلا واقعہ ہوا جب خلائی مخلوق یا ایلینز ET اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا انسانوں کے ساتھ، اور یہ کوئی اچھا رابطہ نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لیزر گنز ماری گئیں، لیزر گن سے نشانہ لیا گیا، اور اس ڈاکومنٹری میں وہ خواتین موجود ہیں، باقاعدہ آپ ان کے سینے پہ نشان دیکھ سکتے ہیں لیزرز کے. اور وہ پرانی تصاویر بھی آپ کو مل جائیں گی، یہاں پہ لگا بھی دیں گے ایڈیٹر صاحب، کہ جب انہیں وہ ہٹ کی تھی لیزر، اس کے بعد جب ہاسپٹل گئی تھی تو وہاں ڈاکٹر نے جو پکچرز لیں وہ بھی اب تک موجود ہیں. لیکن سی آئی اے کی پاور ہے، اس تمام دنیا کے میڈیا پہ، خبروں پہ ان کی اجارہ داری ہے، انہوں نے اسے بھی چھپا دیا. اس کے علاوہ اس ڈاکومنٹری میں جن واقعات کا ذکر کیا گیا اس میں نمایاں میکسیکو گلف اور میکسیکو کے بارے میں بڑی آپ کو سٹوری مل جائے گی کہ وہاں جو ایک علاقہ ہے ٹیمپیکو نام ہے اس کا، اور وہاں شاید ہی کوئی ایسا شہری ہو جس کا کاؤنٹر نہ ہوا ہو کبھی کسی یو ایف او کے ساتھ. ہر دوسرا آدمی بتائے گا آپ کو کہ میں نے آج سمندر میں اس جگہ سے یو ایف او نکلتے ہوئے دیکھی، آج وہاں غائب ہوتے ہوئے دیکھی. مختلف آپ کو کہانیاں ملیں گی، اور وہ لوگ بلیو کرتے ہیں اس پہ. وہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر دنیا ان کی بات پہ یقین نہیں کرتی. اگر یہ بات کوئی ایک دو افراد کہہ رہے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار کوئی کہانی بنا رہے ہوں گے، کوئی فوک لور ہوگی وغیرہ وغیرہ، بٹ اتنی بڑی تعداد میں ایک پورے آئی لینڈ کے لوگ آ کے جب کہیں یہ بات اور ڈفرینٹ واقعات سنائیں اور جس سے کہانی میچ بھی کرتی ہوئی ایک دوسرے سے ان کی، تو پھر یہ جھٹلائی نہیں جا سکتی بات. اس سے مزید تحقیقات کی ضرورت تھی، پر یہ بھی نہیں کی گئی. ایک اور مزے کی بات جو اس ڈاکومنٹری میں بتائی گئی، اور آپ انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کیجیے گا اس فنومنا کے بارے میں آپ کو مزید ملے گا، وہ یہ کہ جتنی بھی یو ایف او سیٹنگز ہو رہی ہیں، ایک تو ان کا بڑا گہرا کنیکشن ہے نیوکلیئر سائٹ سے، اور دوسرا ان کا گہرا کنیکشن ہے بلیک سائٹ سے. بلیک سائٹ سے مراد سی اے کے وہ اڈے یا وہ جگہیں جہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں دوسرے ممالک میں. اور بہت مشہور ویڈیو آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جسے جیلی فش ویڈیو کہا جاتا ہے. اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کس طرح عراق میں ایک سی اے اے کی سائٹ کے اوپر ایک یو ایف او تیر رہی ہے جیلی فش کی شیپ کی. اور مزے کی بات یہ کہ وہ بہت ہی کم ویڈیو لانچ کی گئی. اس ویڈیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مکمل ویڈیو ہے اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پورا پہرا دے رہی تھی اس سائٹ کے اوپر، اور پھر جا کے یہ پانی کے اندر ڈوب گئی. ہے نا جی بات کہ یو ایف اوز، ایلینز، سی آئی اے کہیں ایک ٹرائکا تو نہیں بنا ہوا. اگر ہم اس ٹرائکا کی بات کریں جو سی آئی اے، امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ایلینز کے بارے میں بات کی جاتی ہے جس میں، تو کتنی اچنبھے کی بات ہے کہ جولائی 1947 میں کہا جاتا ہے کہ روزویل نیو میکسیکو میں ایک اسپیس کرافٹ آ کے کریش ہوا.
اور وہ ایلین ٹیکنالوجی کا حامل تھا. اور وہیں سے یہ باتیں شروع ہوئیں کہ CIA نے رابطہ کیا ایلین سے, ایلین ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ لگی. اور یہ ایلین ٹیکنالوجی ہی تھی جس کے بل پر CIA نے حاکمیت کی USSR پہ. یہ ایلین ٹیکنالوجی ہی تھی کہ امریکہ پہنچ گیا چاند پہ اور USSR ہو گیا بینکرپٹ. ایک کٹنگ ایج مل گیا CIA کو. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت ساری بلیک سائٹس پہ یعنی کہ CIA کے اڈوں پہ ہمیں ایلین کرافٹس دکھائی دینے کی خبریں ملتی ہیں, ان کی فوٹیجز ملتی ہیں کہ CIA واقعی میں ایلین ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے اور اس تمام عرصے میں وہ مل کے کام کر رہے تھے. اسی وجہ سے وہ امریکہ دنیا کا جو ہے سپر پاور بنا. کوئی فوجی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. جس کو مارنا چاہتے ہیں مار دیتے ہیں, جس کو ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس پہ؟ کیونکہ اس بات کو یہاں سے بھی تقویت ملتی ہے کہ ابھی مارچ 2024 میں ہی پینٹاگون نے ایک ریسرچ رپورٹ جاری کی کہ ان کا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا آرو نام کا, جہاں یہ UAPs انآئیڈینٹیفائڈ ایریل پروجیکٹ یا انارملس پروجیکٹ, کیونکہ اب UFO نہیں کہا جاتا ہے, ان کو اب UAPs کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں بات کی گئی تھی. اور انہوں نے کھلے عام انکار کر دیا کہ نہیں جی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جس سے جارج نیپ جیسے دیگر جرنلسٹ جو ایک عرصے دراز سے اس پہ تحقیق کر رہے تھے, ان کو بڑی حیرت کا جھٹکا لگا کہ کیسے کھلے عام اتنے سارے ثبوت مٹا دیے گئے, اور کیسے گواہوں کی جو گواہی دی گئی تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا. انہوں نے پینٹاگون کی رپورٹ کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا, اور لفظ تھا بلشٹ. خیر یہ تو وہ بات تھی جو ڈاکومنٹریز میں کی گئیں یا اب تک کی جاتی رہی ہیں, لیکن یہاں میرا پرسنل آبزرویشن جو تھے, میرے کچھ اپنے سوال بھی تھے. اور سوال یہ تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ ایلینز یا اسپیس شپس جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سمندر سے ہی نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور سمندر میں ہی غائب ہو جاتی ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نظر آتے ہیں اور کچھ کو نظر نہیں آتے؟ اب یہ بات تو میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ اپنی مرضی سے ظاہر ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے حادثاتی طور پہ دیکھ لیا, نہیں, یہ اپنی مرضی سے ظاہر ہوتے ہیں, اپنا آپ دکھاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. اور جتنی بھی سیٹنگز ہوئی ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جہاز اس طرح سے مینور نہیں کر سکتا جس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں, اور آؤٹ آف تھن ایئر غائب ہو جاتے ہیں جیسے کبھی وجود رکھتے ہی نہیں تھے. اور اس ڈاکومنٹری میں بھی اور باقی بھی چیزوں میں آپ کو ہر جگہ ایک عنصر جو نمایاں ملے گا, وہ عنصر ہے پانی. کہ پانی یا ہمارے سمندروں سے ان کا کیا لینا دینا ہے. یہاں میں سمندر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے نا اکثر کہ دنیا کا 25% جو ہے وہ خشکی ہے اور 75% جو ہے وہ پانی ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. خشکی سے مراد زمین نہیں, صرف خشکی ہے یعنی خشک حصہ. سمندر بھی زمین کی سطح کے اوپر ہے. اگر سمندر کو زمین کی سطح سے اٹھایا جائے تو شاید یہ ایک کانٹیننٹ کے برابر جگہ گھیرتا ہو یا کسی ایک بڑے ملک کی جگہ برابر جگہ گھیرتا ہو, کیونکہ زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے. یہ زمین کے اندر نہیں, زمین کا حصہ نہیں ہے یہ. تو اس کے نیچے بھی کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ سمندر کی تہہ میں کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں, کیونکہ آج تک ہم سمندر کی تہہ کا صرف 5% حصہ جان چکے ہیں کہ یہاں کیا چیزیں وجود رکھتی ہیں. باقی 95% سمندر کی سطح میں کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پریشر کہا جاتا ہے, اندھیرا کہا جاتا ہے, ٹاکسک کیمیکل کہا جاتا ہے, ٹیمپریچر, یہ ایک بڑی وجوہات بتائی جاتی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اب اگر آپ سوچیں کوئی ایک ایسی مخلوق ہو جس کے لیے یہ تمام رکاوٹیں نہ ہوں, وہ اس پہ عبور حاصل کر سکتے ہوں, تو آپ یہ مان لیں کہ دنیا کا 95% جو حصہ ہے نا وہ ان کے پاس ہے. آپ صرف 5% پہ رہ رہے ہیں. تو پھر 5% میں رہنے کے بعد آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کی ہے اور آپ اس کے تمام راز جان چکے ہیں؟ جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بڑا کوئی گہرا تعلق ہے ان کے ساتھ, خلائی مخلوق کے ساتھ, یا جو بھی فنومنا ہے اس کے ساتھ. کہ آپ دیکھیں مارچ 1967 USA میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ٹپڈ میزائل وہ ان لانچیبل ہو گئے, اور ایک نہیں بہت ساری سائٹس پہ. اور جو ان کے آپریٹرز تھے انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایریل کرافٹ سے سوسرز تھے, مختلف شیپس کے تھے, وہ آئے, انہوں نے کوئی بینز ماری اور ہمارے جو میزائل تھے وہ ان لانچیبل ہو گئے, خراب ہو گئے, اگر میں آسان زبان استعمال کروں. دوسرا آپ کو چرنوبل تو یاد ہوگا, یوکرین, بڑا مشہور واقعہ تھا جب ایٹمی ری ایکٹر کا وہاں مسئلہ ہوا اور وہاں پہ آگ لگی اور تباہی پھیل گئی. کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب اس کے اوپر جو ٹیمپریچر تھا اس کی آگ کے اوپر کہ وہ 3000 ملی رونٹجنس تھا. ملی رونٹجنس جو ہے وہ دراصل یونٹ ہے آئنائزیشن ریڈیشن کا, اور کہا جا رہا تھا کہ اب تو بھائی دنیا کے ستیہ ناش ہونے والی ہے. اور دیکھنے والوں نے دیکھا, اور یہ ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں ایک آتا ہے اسپیس کرافٹ, اور اسپیس کرافٹ کچھ بینس مارتا ہے یونٹ 4 پہ,
اور وہ یونٹ جو 3000 کی ریڈنگ دکھا رہا تھا ود ان 3 to 4 منٹس 800 پہ آ گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید یورپ کا موجودہ نقشہ آپ آج نہ دیکھ رہے ہوتے. اچھا، اس کا دوسرا جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ آیا 11 مارچ 2011 کو، جب فوکوشیما نیوکلیئر ریئیکٹر پلانٹ تباہی کی دہانے پہنچ گیا. اور وجہ کیا بنی کہ جاپان میں آیا زلزلے سے ہوئی سونامی کی وارننگ، الیکٹریکل گرڈ تباہ ہو گئی، نتیجہ نکلا دوسرے چیرنوبل کی جانب. اب جاپان بھی چیرنوبل بننے جا رہا تھا، پر یہاں کہا جاتا ہے جو میریکل ٹیمپل ہے، اب نام پہلے تو کچھ اور نام تھا، اب اسے میریکل ٹیمپل کہا جاتا ہے. وہاں کے چیف مونک نے ایک اڑن تشتریاں دیکھیں، کچھ 6-7 اڑن تشتریاں تھیں جس نے پورے اس ریڈیشن کے فلڈ کو دھکیلا دوسری جانب، جس سے بچت ہو گئی کہ انسانی جان کی بچت ہوئی، زمین کی بچت ہوئی، جاپان کی بچت ہو گئی. اور ایسے مختلف واقعات ہیں. مجھے ایک پاکستان کا واقعہ بھی یاد ہے، میں تاریخ سن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر شیئر نہیں کرنا چاہوں گا، پر ایک وقت آیا تھا کہ جب سرخ بتی جل گئی تھی، وہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی کہ اب وہ شہر جو ہے اس کا ستیہ ناش ہونے والا ہے کیونکہ نیوکلیئر ریئیکٹر میں خرابی پیدا ہو گئی ہے. اور کیسے معجزاتی طور پہ بچ گیا اس کے بارے میں کوئی اتنی رپورٹس نکلی نہیں، بتانے والوں نے مجھے بھی نہیں بتائی، اور یہ کہانی میرے سامنے کی ہے. تو میں اس بات سے میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی مخلوقات ہیں، آپ انہیں ایلینز کہیں، جنات کہیں، یا کچھ بھی کہہ دیں، وہ نان ہیومن انٹیلیجنس ہیں جنہیں NHI کہا جاتا ہے، کہ وہ کسی نہ کسی طرح دنیا کو سیف کر رہی ہیں، بچا رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ نیوکلیئر پلانٹس خطرہ ہیں. آپ انہیں جن کہیں، ایلینز کہیں، یا جو بھی کہیں، جو آپ کو لفظ بہتر سمجھتا ہے. بٹ میں اپنے ذاتی تجربے جو مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ملی، اور دنیا میں جو 3-4 واقعات ہوئے ہیں نیوکلیئر ریئیکٹر کے ساتھ یا پھر نیوکلیئر میزائل کے ساتھ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہمارے لیے کتنا خطرہ ہو سکتی ہے. اب یہاں میری 2-3 آبزرویشنز ہیں. پہلی آبزرویشن تو یہ ہے کہ یہ شاید کوئی فیوچر ہیومنز ہیں جنہیں پتہ ہے کہ نیوکلیئر کتنا تباہی پھیلا سکتا ہے. ان کے جو آباء و اجداد نے کتنی تباہی پھیلائی تھی، لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سم ہاؤ ٹائم ٹریول کے قابل ہو گئے، کوئی 50,000 سال بعد یا 60,000 سال پہلے، یا آگے جا کے. تو یہ پیچھے آ کے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ، نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے کھیلنا بند کر دو. دوسرا آبزرویشن یہ ہے کہ یہ کوئی اینشنٹ سویلائزیشن ہے. آپ سمیرینز کہہ لیں، ایجپشنز کہہ لیں، مایانز کہہ لیں، یا پھر یہاں پہ موہنجو-دڑو کہہ لیں، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی تھی، فیژن ریئیکشن کو پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور بعد میں ان کی تباہی کا باعث بنا. اور کچھ لوگ تھے جو بچتے بچاتے ہوئے سمندروں کے اندر یہ کچھ بھی ایسی بنا کے وہاں چلے گئے یہ لوگ. اب یہ ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ اس چیز سے ہم باز رہیں، کیونکہ یہ انسان کی خصلت کا ہے، فطرت کا حصہ ہے کہ جب بھی وہ ایک لمبی چھلانگ مارتا ہے ترقی میں، تو سب سے پہلا کام اپنی تباہی کا کرتا ہے. اور پتہ نہیں سیلف ڈسٹرکشن ہمارے اندر جو ہے وہ بائی بلڈ ہے یا کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا، کہ بگ بینگ کے بعد سے ہی ہم لوگ تباہ ہونے کے بہانے ڈھونڈتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم سمندروں سے ان کا نکلنا اور یہاں غائب ہونا دیکھیں تو یہ چیز کافی ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں، دیگر ادیان کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں، تو وہاں سمندروں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، پانی کی بڑی اہمیت حاصل ہے وہاں پہ. اگر ہم یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، تو خضر علیہ السلام انہیں سمندر کنارے ملتے ہیں، پانیوں پہ ملتے ہیں. اور جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو جو فوک لور سنی ہے، ہم نے قصے کہانیاں سنی ہیں، کہ جتنا بھی ذکر ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا ہمارے قصے کہانیوں میں بھی، جن کی کوئی اوتھینٹک کوئی بات تو نہیں ہے پر ہمارے قصوں میں وہ چیزیں موجود ہیں، وہ یہی ہے کہ بابا خضر علیہ السلام آپ کو سمندروں میں ملیں گے. دوسری جانب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ خدا پاک تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سمندر کے اوپر ہے، پانی کے اوپر ہے، ناٹ سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان ہر شے میں خدا کا مقابلہ کرتا ہے، کہ خدا اگر کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو تو شیطان زمین پہ آ کے انسان سے اپنی پوجا کرواتا ہے. تو مقابلے میں شیطان نے بھی اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر بنوایا کہ مجھے بھی سمندر کے اوپر رکھا جائے. ہم دجال کے قصے سنیں، وہ مشہور حدیث پڑھیں، جو واقعہ تھا حضرت تمیم داری کا، جو صحابی تھے، کہ کس طرح ان کا جہاز سمندر میں پھنسا ایک طوفان کے اندر، پھر وہ ایک جزیرے میں گئے جہاں ملاقات دجال سے ہوتی ہے، جساسہ سے ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی سمندر کا ذکر تھا. ہر وہ جگہ جہاں روحانیت ہے، کچھ ایسی چیزیں خفیہ ہیں انسان سے، وہاں سمندر ایک مین رول ادا کر رہا ہے. اور یہ بات اگر ہم پہلے کہتے ہیں نا تو ہمیں دقیانوسی کہا جاتا یا کہا جاتا کہ یار ہر بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کی جا رہی ہے. بٹ اب سائنٹیفکلی ہر چیز تحقیق کے بعد دنیا کے سامنے آ رہی ہے، پریزنٹ ہو رہی ہے، اس پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، انٹیلیجنس دنیا کی بڑی بڑی انویسٹیگیشنز کر رہی ہیں کہ بھائی اس سمندروں کا کیا تعلق ہے ان خلائی مخلوق کے ساتھ. اب اگر ہم ان کو ایلین کہیں، خلائی مخلوق کہیں تو بات تو بری نہیں لگتی، پر اگر یہ ہم کہیں کہ ہو سکتا ہے وہ جنات ہوں. اب یہ وہی بات ہے کہ انگریزی میں سوری کہو تو کول لگتا ہے، اردو میں کہو مجھے معاف کر دو تو لگتا ہے کہ یار بڑی بےزتی ہو گئی ہے تو ہماری.
ٹھیک یہی کہانی جنات اور ایلین کے ساتھ ہے. اگر ہم ایلینز کہیں تو بات لگتی ہے ہاں بھی ٹھیک ہے یار, ایک ایکسٹرا ٹیریسٹریل کسی چیز کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہیں ہم جنات کا ذکر کرتے ہیں, ایک 4 ڈائمینشن کریچر کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ چیز پھر آپ کو دقیانوسی سی لگنے لگ جاتی ہے. یہ رویہ ہمیں ترک کرنا ہوگا, ہمیں تسلیم کرنی ہوگی چیزیں, کیونکہ ابھی جو 13 نومبر کو ہیئرنگ ہوئی ہے نا, وہاں بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے, اور وہ میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا کہ وہ کیا دلچسپ چیز ہوئی ہے. وہ ایک پروجیکٹ کے بارے میں تھا, اس پروجیکٹ کا نام تھا امیکولیٹ کانسٹلیشن. یہ خفیہ پروجیکٹ تھا جو بنا حکومت کو ڈیٹیل دیے ہوئے یہ چلایا جا رہا تھا, اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ جتنی بھی ایکسٹرا ٹیریٹریل چیزیں ہو رہی ہیں, جو سائٹنگز ہو رہی ہیں, جو شپس مل رہی ہیں یا اجسام مل رہے ہیں, ان سب پہ تحقیقات کی جائیں کیا چیزیں. اب اس پروجیکٹ کی جو فائنڈنگز ہیں, یہ 13 صفحوں کی رپورٹ ہے, میرے پاس موجود ہے اس وقت. پہلا تھا کہ سینٹ کام کیوبوئڈ فارمیشن آف میٹالک آبس, یعنی سینٹرل کمانڈ کو ایک ایسی انٹیلیجنس ملی, ایک ایسی ویڈیو ملی کہ جہاں مختلف کاربس سے وہ مختلف شیپس پہ جا رہے تھے, اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ سب ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بھاگتے ہوئے غائب ہو گئے. آؤٹ آف نو ویئر وہ تھن ایئر میں وینشڈ ہو گئے. یہاں ہم اس کو اس چیز سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 4 ڈائمینشن کوئی شے ہو جو 3rd ڈائمینشن میں آئی ہو, 4th ڈائمینشن میں اپنے واپس غائب ہو گئی ہو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ ڈائمینشنز کام کرتے ہوں, کیا کریچرز ہیں. کوئی جنات کی ٹیکنالوجی ہے, کوئی دنیا میں رہنے والی کسی اینشینٹ سویلائزیشن کی ٹیکنالوجی ہے جو بہت جدید ہے, اور وہ آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتے, بٹ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اچھا, اس رپورٹ میں جو دوسری آبزرویشن بتائی گئی جو سینٹرل کمانڈ کو ملی, وہ یہ تھی کہ فاسٹ موور آبزرو ٹرانزسٹنگ اوور سینسٹیو فیسلٹیز, کہ یو ایس اے میں مختلف سینسٹیو فیسلٹیز ہیں, کہ خاص طور پہ وہ جہاں ایٹمی مواد موجود ہے یا یو ایس انٹیلیجنس سے گہرا تعلق رکھنے والی بلڈنگز موجود ہیں, وہاں سائٹنگ ہوئی ہے اس طرح کے یو ایف اوز کی. وہ نظر رکھ رہے تھے یا صرف ویسے چکر لگانے آئے تھے, اس بارے میں رپورٹ کچھ نہیں بتاتی. اچھا, اس کے علاوہ جو اگلی فائنڈنگز ہے وہ انڈوپاکوم کی ہے. انڈوپاکوم آپ سمجھ لیں کہ انڈو پیسیفک کمانڈ جو ہے یو ایس نیوی کی, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھی ٹرائنگل شیپ میں بڑے بڑے, اس کی ویڈیوز ہیں ان کے پاس, کہ وہ آئی, ان کی وہیکلز کا مطالعہ کیا اور آؤٹ آف تھن ایئر جا کے سمندر کے اندر چلی گئی. اس کے بعد وہ کہاں گئی اس کی کوئی ریڈنگز نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور انڈوپاکوم کی ان کی رپورٹ ہے, وہ بھی اسی ٹرائنگل شیپ کے بارے میں ہے کہ تھوڑا سا سمندر سے, اوشین سے اوپر وہ چیز جو ہے ہوورنگ کر رہی تھی, اس کے بعد وہ غائب ہو گئی. اچھا, اسی انڈوپاکوم کی ایک اور فائنڈنگ سی جو مجھے سب سے دلچسپ لگی, وہ یہ لگی کہ ایک لارج ڈسک ہے جو سمندر کے اوپر جو بادل بنے ہوئے اس سے چھپتے ہوئے, اس کے اندر چھپتے ہوئے جا رہی تھی, اور وہ پھر آسمان میں ہی غائب ہو گئی. اور پھر ایک اور انڈوپاکوم کی ہے, اس نے بومیرنگ شیپ میں یو اے پی ان کو دکھائی دی. ناردرن کمانڈ میں جیلی فش ٹائپ کا ایک ایئر کرافٹ ان کو دکھائی دیا, ایک یو ایف او دکھائی گیا, یو اے پی دکھائی گئی. یہ وہی جیلی فش ہے, اسی طرح کی جیلی فش ہے جو عراق میں سی اے اے کی بلیک سائٹ کے اوپر بھی گھوم رہی تھی. اسی رپورٹ کے تیسرے سیکشن میں یہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 1991 سے لے کے 2022 تک لگ بھگ 400 ایسی سائٹنگز ہوئی ہیں ڈیفینس ریلیٹڈ جگہوں پہ, کہ جو حساس نوعیت کی تھی, جو امریکہ کبھی بھی ظاہر نہیں کرنا چاہے گا یا کھل کے نہیں بتانا چاہے گا, کیونکہ یہ پھر اس کو نیچا ظاہر کرتی ہیں چائنا اور روس کے سامنے, لہٰذا انہوں نے چھپا کے رکھا ان باتوں کو. اچھا, اس رپورٹ کا یہ حصہ بڑا دلچسپ ہے جہاں بتایا گیا کہ کس کس شکلوں میں انہوں نے یو ایف اوز دیکھی یا یو اے پیز دیکھے. سب سے زیادہ جو یو ایف اوز دیکھے گئے وہ دیکھے گئے اسفیئر یا اورب کی شکل میں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ڈسک یا سوسر یا پیالی ٹائپ کی شکل میں دکھائی دیے گئے. تیسرا جو ان کو شیپ بڑا کامن ملا وہ اوول انڈے کی شکل کا تھا یا ٹک ٹیک کی شکل میں تھا. اور چوتھا جو ان کو ملا ٹرائنگل شیپ کی آئی ہیں. اور ٹرائنگل شیپ سے مجھے یاد آیا کہ بہت وقت پہلے ایک اور فینومنا ہوا تھا جسے فینکس لائٹس کہا جاتا ہے, کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو سائٹنگ ہوئی تھی ایک ہی علاقے میں اس یو ایف او کی, اور کہا جاتا ہے کہ اس یو ایف او کی جس کو سیٹنگ ہوئی اس کی زندگی بڑی خوشگوار ہو گئی تھی, کیا کہہ سکتے ہیں. اوکے, اس کے علاوہ بومیرنگ اور ایرو ہیڈ ہے, اور آخر میں جو سب سے دلچسپی کا باعث رہا ہے میری, وہ ہے ارریگولر اور آرگینک شیپ, جو آپ کے ایرو ڈائنامکس سے کسی بھی لا کو فالو نہیں کرتے. ایک ایسی ہی جیلی فش ٹائپ کی مختلف یو ایف اوز جو شاید ہمارے کسی قوانین میں وہ ان کا اڑ پانا ممکن نہ ہو, پر وہ کون لوگ تھے اور کیا ٹیکنالوجی تھی اور کون سے قوانین تھے جس کے مطابق وہ اڑ پا رہی تھی, یہ دلچسپی کا باعث ہے. اچھا, اس رپورٹ کے آخر میں باقی ڈیٹیلز ہیں, کون سی شپ کا کتنا سائز تھا, کیا کلر تھا, کیا سگنیچر ان کے کیا مووز تھے, یہ ڈیٹیلز وغیرہ ہیں. اور اس کے علاوہ اینڈ میں بتایا گیا ہے بھائی کہ ہمارا کاؤنٹر بھی نائس کلوز انکاؤنٹر بائی سیوین فلائٹ ڈیک پرسونل, کہ بہت ساری جگہوں پہ ان کا کلوز انکاؤنٹر بھی ہوا ہے, یہ آمنے سامنے بھی آئے ہیں ایک دوسرے کے. اچھا, دوسرا میں نے ایک جو ڈاکومنٹری بات کی تھی سٹارٹ میں, انویسٹیگیٹنگ ایلینز, اس میں جو سب سے دلچسپ بات تھی اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی
یہ ہمیں تب نظر آتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی اس طرح کا مواد نہیں ہوتا جس سے ہم ان کو ٹھیک سے ریکارڈ کر سکیں یا پیغام بھیج سکیں. سمندروں میں ہمیں ایسی جگہ پہ ہمیشہ نظر آئیں. یعنی کہ ان چیزوں کو پتہ ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے, کس پوزیشن پہ, کن حالات میں ہے, اور یہ اپنا آپ کیوں ظاہر کر رہے ہیں اور آپ اتنے تواتر سے کیوں ظاہر کر رہے ہیں. یہ واقعی اچنبے کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت زیادہ ہوا تو 4-5 سال میں یہ سیٹنگز اور عام ہو جائیں گی اور ہم یہ ماننا شروع کر دیں گے کہ واقعی ایلینز موجود ہیں. اور سوچیں کہ اب جس طرح ان ایلینز کو سیویئر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو نیوکلیئر وارز سے بچا رہے ہیں ہم کو یا باقی سب چیزوں سے بچا رہے ہیں, کہ دنیا کسی مصیبت میں پڑتی ہے اور پھر وہاں سے یہ ایلینز بچاتے ہیں, اور پھر ان ایلینز کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں اس پوری انسانیت کو بچاؤں گا. وہ بچانے کے لیے آتا ہے اور جہاں خشکی ہوتی ہے وہاں رسک دے دیتا ہے, اور جہاں رسک ہوتا ہے جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں اس ایلین کے سربراہ کو, اور وہ ایلین وہاں پہ تباہی پھیلا دیتے ہیں, اور تمام دنیا اس ایلین کے جو بڑا ہے اس کو خدا مان لیتی ہے کہ یہی نظام چلا رہا ہے سارا کا سارا. اس کو سب کچھ پتہ ہے, قدرتی قانون کے سامنے ہیش ہیں, یہ مرے ہوئے کو زندہ کر رہا ہے. تو ذرا سوچیں کہ کہانی کس طرح سے جا رہی ہے. آپ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے رہیں گے یا حیرت کے دروازے کھلتے رہیں گے آپ کے دماغ میں کہ میں نے جتنا پڑھا ہے نا ان تمام چیزوں کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایلینز پہ اتنا زیادہ بلیو نہیں کرتا. دجال میں میری بہت زیادہ بات کرتا ہوں, جنات پہ بات کرتا ہوں, بٹ ایلینز کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہی موجود مخلوقات ہیں جو ہماری نظروں سے اجھل ہیں. ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ مارس سے آ کے کوئی چیز ہم پہ حملہ کر دے یا پھر کسی اور سیارے سے ستارے سے آ کے چیز ہم پہ حملہ کر دے, تو وہ ہمیں, کیونکہ فکشن میں ہم نے بہت زیادہ پڑھا ہے نا اس کو, تو وہ چیز سمجھ آتی ہے. لیکن ایک ایسی مخلوق جو ہماری ڈائمینشن سے پرے ہے, جو ہمیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے, وہ ایک ایسی ٹیکنالوجیاں حاصل کر لیں کہ ماضی میں, کیوں ہمارے پاس تو روایات موجود ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضور وسلم تک بہت ساری ہمارے پاس اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ جنات کس طرح سے عمل دخل کرتے ہیں, کس طرح سے ظاہر ہو سکتے ہیں, کس طرح سے چھپ سکتے ہیں, ان کا سربراہ کون ہوگا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لاکھوں کروڑوں سال سے دنیا میں موجود ہیں. انسانوں سے پہلے ان کی آبادیاں تھیں, یہ یہاں پہ نسلیں بنایا کرتے تھے, جنگیں کیا کرتے تھے, تو ان کے نشانات ہمیں ملتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بات کہنا ایک اچنبے کی نہیں ہوگی کہ بہت جلد اینڈ آف ٹائمز یہ ظاہر ہوں گے, ایز اے سیویئر آئیں گے, تمام دنیا کو ایک مذہب یا ایک عقیدے پہ لے کے آنے کی کوشش کریں گے. جو ان کی بات نہیں مانے گا انہیں مٹا دیا جائے گا, اذیت دی جائے گی, تباہی دی جائے گی, یہاں تک کہ لوگ اس کو خدا ماننا نہ شروع کر دیں. یہ فتنوں کا عظیم دور ہوگا. اب امریکہ میں کھل کر بات ہونا شروع ہو گئی ہے, تو شاید وہ ممالک یا وہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے, ذکر نہیں کرتے تھے, وہ بھی بات کرنا شروع کریں گے, اور ایسا چیزیں اور انفولڈ ہونا شروع ہوں گی. میں نے آج جو باتیں کی ہیں یہ اس نالج یا ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ ہیں جو مجھے مل سکیں, یا پرسنلی میں نے کسی سے سیکھا یا سنا, یا پھر وہ چیزیں جو میں مختلف کڑیوں سے جوڑ سکا. اب اس پہ حقیقت کتنی ہے یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا, پر پھر اپنا نظر بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ بہت زیادہ ہو گیا. تو 3-4 سال یہ حد ہے کہ جب ہمیں عام نظر آنا شروع ہو جائیں گی, یہ ٹیکنالوجی نظر آنا شروع ہو جائے گی. حالانکہ میں اپنے دوستوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جس دن امریکہ کی جنگ ہوگی کسی تگڑے فریق سے, اس دن آپ وہ ہتھیار دیکھو گے جو اس دنیا کا آپ کو لگے گا ہی نہیں, کیونکہ امریکہ دنیا کو وہ ہتھیار بیچ رہا ہے یا دکھا رہا ہے جو وہ بیچ سکتا ہے. امریکہ وہ ہتھیار نہیں بیچ رہا یا دکھا رہا جو اپنی سیفٹی کے لیے ضروری سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بلی شیر کو سب کچھ سکھاتی ہے پر دیوار پہ چڑھنا نہیں سکھاتی. اگر دیوار پہ چڑھنا سکھا دیتی یا درخت پہ چڑھنا سکھا دیتی تو شیر بلی کو کھا جاتا. اس لیے امریکہ نے وہ تمام ٹیکنالوجی جو شاید 1947 کے کریش میں واقعی میں حاصل کر لی ہوں, یا ایلین سے رابطہ حاصل کر لیا ہو, جنات سے رابطہ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہو, یا جو بھی مخلوق خود کو نام دیتی ہے اس سے رابطہ کر لیا ہو, تو سمجھ لیں ان کو ایک بہت اپر ہیڈ ٹیکنالوجی میں کہ وہ جو بھی ہیں بہت جدید ہیں, اور وہ جو بھی ہیں بہت جلد ہمارے پاس آ رہے ہیں, یہ اپنا آپ ہم پہ ظاہر کرنے والے ہیں. اس موضوع پہ مزید ہی بات کی جائے گی. آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی پوچھیے گا. میرے لیے بالکل نیا ٹاپک تھا یہ, تو جتنی میرے پاس نالج تھی یا جتنی میں اکٹھی کر سکا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. آئی ہوپ میں آپ کو کچھ سمجھا پایا ہوں گا اپنی بات. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو پہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.